ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک۔ آج بات کرتے ہیں فلسفہ عید الفطر کے اوپر کہ اس کا کیا مقام ہے اس کے اسلام کے اندر اور یہ کیوں منائی جاتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے جی، عید الفطر ہے، دو عیدیں ہیں جو ہمیں اسلام نے عطا کی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ تو قربانی کی عید ہے، اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے ایک شاندار یاد ہے جس کو ہم مناتے ہیں، جس میں ایمان بہت تازہ ہوتا ہے انسان کا، اور اللہ کے حکم کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے لیے جو ہمارے وہ عظیم پیغمبر ریڈی تھے اور ان کے جو صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ریڈی تھے، تو وہ ایک کمال واقعہ ہے۔ وہ یقین کریں اسے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایسے جو ہے نا ہمارے انبیاء اور اللہ کے نیک لوگ تھے کہ جنہوں نے کس امتحان سے وہ سرخرو ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو جو بات ہے عید الفطر کی، یہ عید الفطر بیسیکلی رمضان کے بعد ہمیں نصیب ہوتی ہے، یا ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ ہم رکھتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہم ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں جو کہ عام طور پہ ہم عام دنوں میں نہیں۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی ہمیں جھوٹ سے، فریب سے، ملاوٹ سے، بری زبان سے بچنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خصوص طور پہ اہتمام ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے۔ غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے انسانوں سے ہوتی ہیں، اور کوئی ان غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ اگر کوئی پیغمبر وہ چلے گئے جو پیغمبر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، اب کوئی نہیں آئے گا، لیکن آج بھی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان آج کے دور میں ایسا ہے کہ جو ان غلطیوں سے بالکل پاک صاف ہے اور وہ پوتر ہے، تو وہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ بہرحال وہ ہر بندہ اپنی غلطیوں کا خود جواب دہ ہے، اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ تو یہ تو دیکھو نا ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر کوئی یعنی کسی کی محنت کے کوئی ریوارڈ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ایک سائنٹیفک سسٹم ہے جو کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ ہے، تو اس میں ہمیں مطمئن رہنا چاہیے، اور اس کے اوپر ہمارا جو جذبہ ہے، خلوص نیت ہے، وہ ہماری ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا، وہ اس میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ کون انسان جو ہے نا وہ کتنا زیادہ پرہیزگار تھا یا کتنا زیادہ اس نے نیکیاں کی تھی۔ تو یہ جو عید الفطر ہم 30 روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں 14-15 گھنٹے کی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ سحری ہم کرتے ہیں اور افطاری کرتے ہیں۔ پھر اس کے اندر جو بینیفٹس ہیں وہ تو مینی فولڈ ہیں، جو کہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے حوالے سے، کہ بھئی اس میں بہت فائدے ہیں ہماری عبادات کے، ہر چیز کے۔ یہ تو چیز اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب جو عید ہمیں ملتی ہے وہ تحفہ ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کریں گے تو ہمیں جنت کی بشارت ہے کہ اگر آپ اللہ کے معیار پہ پورے اتریں گے تو جنت ہے، تو جنت جو ہے وہ کمال ہے۔ اسی طرح یہاں بھی ایک اس طرح کا ریوارڈ طرح کی چیز ہے عید الفطر، کہ ہم نے روزے رکھے، اللہ نے ہمیں ایک دن عطا کیا کہ آپ اس کے اوپر خوشی منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کھائیں پیئیں، رشتہ داروں سے ملیں، جو بزرگ چلے گئے ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ خوانی کریں، جی اپنے لوگوں کو ملیں جن سے ہم سارا سال نہیں مل سکتے یا نہیں ملتے، یا کوئی دل میں ایسی قدرت رہ جاتی ہے ایک دوسرے کے بارے میں، کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ازالے کا دن ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ ثواب بہت ہے معاف کرنے کا۔ ویسے تو عام دنوں میں بھی بہت ہے ثواب معاف کرنے کا۔ معاف کرنے والا دراصل خود کا فائدہ کر رہا ہوتا ہے، اگلے کا فائدہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر وہ معاف کر دے تو قدرت کا ایک سسٹم ہے، آپ سائنس پروو کر رہی ہے کہ اس کے اوپر جو معاف کرنے والا ہے وہ کتنے عذاب سے بچ جاتا ہے، جبکہ وہ معاف نہیں کرے گا تو خود اس کے اوپر سائنٹیفکلی کتنا مسائل جو ہے نا وہ رہیں گے۔ تو یہ معاف کرنے کا دن ہے، لوگوں سے کو گلے لگانے کا دن ہے ہر ایک کو۔ اور پھر اس سے سب سے بڑا جو دن ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ لوگ ہیں، فطرانہ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے، زکوٰۃ رمضان میں زیادہ تر نکالتے ہیں لوگ، باقی سال یہ جو طبقہ ہے، پسا ہوا طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے، اس کا خیال رکھنے کی، اس کی داد رسی، اس کی فائنینشیل ہیلپ، اس کی کپڑے، ان کی بچوں کی خوشیاں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ ہے اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے ساتھ مسجد میں جا رہے تھے، تو ایک بچہ کھڑا ہوا تھا جس نے کوئی کپڑے صاف نہیں پہنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے لگایا، بلایا، بات کی، تو اس نے کہا میرے پہ کپڑے نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ساتھ واپس لے کے گئے
حضرت فاطمہ کو کہا کہ حضرت امام حسن یا حضرت حسین کے کوئی کپڑے ہیں تو یہ بچے کو بھی بنائے، تو میں ان کو بھی مسجد میں لے کے جاؤں۔ تو یہ وہ جو ہے نا، یہ اس جذبے کا دن ہے عید الفطر کا۔ آپ سوچیں کہ یہ کمال جو ہے نا درس ہے جو ہمیں دین اسلام دیتا ہے کہ ہم ویسے عام طور پہ بھی اس نظر سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، ان کو دیکھیں، ان کی کوئی ہم مدد کر سکتے ہیں تو کریں، لیکن اس دن کے حوالے سے خاص طور پہ کہ خوشی کے معاملے کے اوپر، کیونکہ خوشی جو ہے، خوشی ایسی چیز ہے بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ جب ہم اس نظر سے معاملہ دیکھتے ہیں، بات لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں، حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ ہماری خوشی بڑھ جاتی ہے جب ہم کسی کے کام آ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی کمال اس حوالے سے دن ہے، اور دین اسلام جو ہے وہ اس طرح کے تہواروں سے، واقعات سے، اس طرح کے عمل سے بھرپور ہے۔ اگر ہم اس کی صحیح ایسنس کے تحت ان دنوں کو منائیں، جیسے عیدیں ہیں، عید میلاد النبی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا ہے جی، اس طرح شب برات ہے، شب معراج ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے معراج شریف کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ تو یعنی اس طرح کے اور بہت سارے، محرم الحرام ہے جی، وہ بڑا کمال سیکھنے کا مہینہ ہے۔ حضرت امام حسین کا جو واقعہ ہے وہ واقعی بندے کا جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ اتنا اس لیول پر اللہ کی اطاعت میں اور اس میں چلے گئے۔ تو یعنی الغرض کے اسلام کے حوالے سے کوئی بھی تہوار ہے، دن ہے، معاملہ ہے، حکم ہے جی، ریچول ہے، وہ اس کی کمال جو ہے نا وہ خوبی اور فائدہ ہے، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو کہ ہمیں خوش ہونے کا طریقہ، خوش ہونے کی ریزن، خوش ہونے کا جو وجوہات ہیں وہ بیان کرتا ہے، اور وہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم ایک خوبصورت اور ایک شاندار زندگی جئیں جو اللہ نے ہمیں ایک انعام کے طور پہ یہ دی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ہمیں ان تمام تہوار سے اور ان تمام واقعات اور معاملات کے اندر جب ہم اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرتے ہیں تو اس سے ہم بھرپور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو آپ 20 دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔